ایم بی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریک انصاف نے عمر ایوب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا ہے اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ مختلف جماعتوں سے رابطے کریں اور عمر ایوب کے لیے ووٹ مانگیں۔ اسد عمر جو ہیں وہ جے یو آئی سے رابطے کر رہے ہیں اور اپنے امیدوار کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسے آپ حالات کا جبر کہیں یا جو بھی کہیں کہ وہی مولانا فضل الرحمان جنہیں مولانا ڈیزل کہہ کر عمران خان ان کی تضحیک اور تذلیل کیا کرتے تھے، اب ان سے ہی رجوع کیا جا رہا ہے اور ان کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہونے کیا جا رہا ہے؟ اگر بالفرض مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں اور ان کے جو 4 ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ ووٹ پی ٹی آئی کو مل بھی جاتے ہیں، تو کیا تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے امیدوار کو کامیاب کروا سکے اور وفاق میں حکومت بنا سکے؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ آخری وقت میں مسلم نون کے ساتھ ہاتھ ہو جائے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کا اعلان کر دے اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نہائد ہوئے رہ جائیں اور شیروانی جو ہے وہ کسی اور کے حصے میں چلی جائے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا تحریک انصاف کوئی سرپرائز دے سکتی ہے؟ اس حوالے سے کوئی ڈیل ہوئی ہے ان کی؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے کسی کے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت سازی کا یہ جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اب تقریباً جو ہے وہ پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے میاں اسلم اقبال کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس سے پہلے ہی مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر چکی ہے، بلکہ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول بھی جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی طرف سے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے، جبکہ وزارت عظمیٰ کے لیے بازوم خود فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے پوتے گوہر ایوب کے صاحبزادے جناب عمر ایوب کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ اور آج اسد کیسر نے ملاقات کی جیل میں عمران خان سے، اور عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے باہر آ کے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ عمران خان نے عمر ایوب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار جو ہے وہ نامزد کیا ہے، اور انہوں نے اسد کیسر کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کریں اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ جے یو آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو بیانیہ ہے عمران خان کے حوالے سے وہ بھی ایک انتہا پر مبنی تھا۔ وہ انہیں یہودی ایجنٹ کہہ کے جو ہے وہ مخاطب کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جو ہے وہ دراصل یہودیوں کی پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے اور یہودی لابی کی انہیں جو ہے وہ حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح عمران خان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ کے ان کی تذلیل اور تحقیر کیا کرتے تھے، لیکن کل آپ نے سنا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی بدلے بدلے سے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے لچک کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا تحریک انصاف کے ساتھ جسموں کا نہیں بلکہ ذہنوں کا اختلاف ہے اور وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو کل مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے لچک کا مظاہرہ کیا اور آج تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ اپنے موقف سے رجوع کیا گیا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کا موقف جو ہے وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی صورت پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، ایم کیو ایم، ان جماعتوں سے جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ مل کے حکومت جو ہے وہ نہیں بنائی جا سکتی۔ لیکن اب انہوں نے اسد کیسر کو ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ماں سوائے ایک سیاسی جماعت کے یعنی مسلم لیگ نون کے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا اور رابطے کرنے کا ٹاسک جو ہے وہ اسد کیسر صاحب کو سونپ دیا گیا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چلیں اگر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب بہت خفا دکھائی دے رہے ہیں، تو وہ اگر عمران خان کے ساتھ چلے بھی جاتے ہیں اور عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں،
تو چلیں آپ کے پاس 94 ارکان اسمبلی تھے، اس میں سے 90 باقی رہ گئے، تو ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس 94 کا نمبر جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن سادہ اکثریت کے لیے 133 ارکان قومی اسمبلی کی حمایت چاہیے۔ تو یہ حمایت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور کیا اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ تحریک انصاف سرپرائز دے جائے اور آخری وقت میں جو ہے وہ کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کہ تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اپنا وزن تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈال دے، اور جس طرح کے پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم سپورٹ کریں گے مسلم لیگ نون کو، ووٹ دیں گے لیکن حکومت میں شریک نہیں ہوں گے، تو اگر اسی طرح سے ہی جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہے کہ جی ہم ٹھیک ہے ہم نے حکومت میں تو شامل نہیں ہونا، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے ہم نون لیگ کو ووٹ دیں یا تحریک انصاف کو ووٹ دیں؟ تو عین وقت پہ اگر پیپلز پارٹی دغا کر جائے، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہو جائے، اور پیپلز پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار کو اگر ووٹ دے دیں، تو یہ سرپرائز ہو سکتا ہے، لیکن دل تھام کر سنیے کہ میری اطلاعات کے مطابق اس طرح کی کسی ایڈونچر کی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اگر تو شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینا ہوتا تو شاید پیپلز پارٹی نہ مانتی، شاید پیپلز پارٹی آگے پیچھے جو ہے وہ ہو جاتی، شاید پیپلز پارٹی ہاتھ کر جاتی، لیکن یہ ووٹ پیپلز پارٹی شہباز شریف صاحب کو نہیں دینے جا رہی، بلکہ یہ کسی اور کا ووٹ ہے، کسی اور کو یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور یہ جو فرمائش ہے، خواہش ہے، اس کا اظہار کہیں اور سے ہوا ہے، اور وہاں پیپلز پارٹی فی الحال انکار کی متحمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر نہیں ہو سکتا، اس طرح کا کوئی ایپسٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہوں گے، مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہوگی۔ اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت چلے گی کیسے، کیونکہ بظاہر یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اقلیتی حکومت ہوگی، مخلوط حکومت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مخلوط حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کسی اور جماعت کے ساتھ مل کے حکومت بناتی ہے یا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناتی ہے تو یہ ایک مخلوط حکومت جو ہے وہ ہوگی۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم ووٹ دیں گے، سپورٹ دیں گے، لیکن ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک ایسی اقلیتی حکومت ہوگی جو پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر ہوگی۔ جب پیپلز پارٹی چاہے گی حکومت گرا دے گی اور عدم اعتماد لے آئے گی، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت کو جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ مجھے بتایا یہ گیا ہے، اور جو سجھائی بھی دے رہا ہے، سنائی بھی دے رہا ہے اور دکھائی بھی دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت آنے والی ہے شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں، یہ ہرگز کمزور اور غیر مستحکم حکومت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ میں آپ کو ایک مثال دے کے جو ہے وہ واضح کرتا ہوں۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت بنوائی گئی مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو تب بھی یہی خیال تھا کہ یہ ایک کمزور حکومت ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ گر سکتی ہے، اور اسی وجہ سے اس حکومت کو ہائیبرڈ رجیم کہا جاتا رہا۔ تو اب یہ جو حکومت آنے والی ہے چند دنوں کے بعد، جس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے، یہ ہائیبرڈ رجیم نہیں ہوگا بلکہ ہائیبرڈ پلس رجیم ہوگا، اور یہ ہرگز کمزور حکومت نہیں ہوگی۔ اسے آپ یہ جو ابھی نگران سیٹ اپ ہے اس کا ہی آپ تسلسل سمجھیے۔ آپ یوں جانیے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ان سے کوئی بہتر کارکردگی دکھانے والا ایک فرما بردار قسم کا وزیر اعظم جو ہے وہ اسے لایا جا رہا ہے، بلکہ نگران سیٹ اپ میں جو بعض وزراء ہیں، جو بعض افراد ہیں، میری اطلاعات کے مطابق وہ بھی اپنے عہدوں پر جو ہے وہ برقرار جو ہے وہ رہیں گے، اور یہ پالیسیاں یہی چلتی رہیں گی، اور اسی سابقہ حکومت کا ہی اسے جو ہے وہ تسلسل سمجھا جائے، اور یہ نظام وہی چلائیں گے جنہیں باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ نظام دین کہتے ہیں۔ اور اگر پرویز الہی کے الفاظ مستعار لوں تو جو لوگ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی نیپیاں تبدیل کیا کرتے تھے، یہ نظام، یہ حکومت وہی چلائیں گے، اور یہ حکومت تب تک چلتی رہے گی اور بڑے اچھے طریقے سے چلتی رہے گی، بڑے دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ چلتی رہے گی جب تک وہ چاہیں گے۔ جب تک وہ نہیں چاہیں گے تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کر سکے، اسے گرانے کی جو ہے وہ کوشش کر سکے۔
تو اس میں میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، چند ان سے پہلے ہی نجات حاصل کی جا چکی ہے۔ مثال کے طور پہ انجینئر خرم دستگیر جو ہیں، میاں جاوید لطیف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، ان جیسے افراد سے پہلے ہی چھٹکارا حاصل کر لیا گیا ہے۔ وہ کامیاب نہیں ہو پائے، وہ اسمبلی میں نہیں ہوں گے، وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ مریم نواز کے حوالے پنجاب کر دیا گیا ہے کہ جی آپ جو چاہیں وہاں گل کھلائیں، جس طرح کی گورننس آپ چاہتی ہیں، جس طرح کی ترقیاتی منصوبے آپ شروع کرنا چاہتی ہیں، جو بھی آپ کا ویژن ہے اس کے مطابق آپ پنجاب چلائیں، لیکن وفاق میں آپ کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر پنجاب میں آپ جو چاہے کریں، لیکن وفاقی حکومت سے آپ ووٹ کو عزت دو کی توقع جو ہے وہ نہ رکھیں، اور وہاں پہ ووٹ کو عزت دو کہ بیانیہ کر رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی لین دین اور کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اہم ترین سوال جو ہے وہ ابھی تک لوگ اس مخمصے کا شکار ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہوا کیا، کھیل کیا ہوا، گیم کیا ہوئی، پانسا جو ہے وہ کس طرح سے پلٹ گیا۔ اس حوالے سے مختلف تھیوریاں جو ہیں وہ مارکیٹ میں زیر گردش ہیں۔ ایک جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ جی عوام نکل آئے، بڑی تعداد میں نکل آئے، اور یوں انقلاب آ گیا، ووٹ کے ذریعے، ووٹ کی پرچی سے جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو منصوبے ہیں وہ دھرے کے دھرے جو ہے وہ رہ گئے عوام کے نکل آنے کی وجہ سے۔ اور دوسری تھیوری ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو ساری تگودو کی گئی تھی اس کا مقصد نواز شریف کا کمبل چرانا تھا۔ یعنی اس ساری جو سازش ہے وہ ایک ہی نقطے کے گرد گھوم رہی تھی، اور وہ ایک نقطہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف کا راستہ روکا جائے، میاں نواز شریف کسی صورت بھی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہ بن پائیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے۔ یہ دو مختلف تھیوریاں جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ کچھ ہو رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے، میں جس طرح سے سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میری رائے جو ہے وہ غلط ہو، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں یہ توقعات باندھنے میں جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے۔ جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس کو یہ خوش گمانی تھی، اس کو یہ خوش فہمی تھی کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے، جس طرح سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ساڑی گل ہو گئی ہے۔ تو انہیں یہ تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے تو ہوں سانو کی ضرورت ہے کمپین کرن دی، سانو کی ضرورت ہے ایڈے خجل خوار ہون دی۔ تو جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے وہ بھی اسی مغالطے کا شکار رہی، اور جو ورکر ہے مسلم لیگ نون کا وہ بھی اسی واہمے میں مبتلا رہا۔ اس وجہ سے اس انداز میں کمپین نہیں کی گئی، اپنے کارکن کو نکالا نہیں گیا، موبلائز نہیں کیا گیا، انتخابی مہم اس انداز میں جو ہے وہ نہیں چلائی گئی۔ اور یہ خیال تھا مسلم لیگ نون کا کہ جی چونکہ بات ہو گئی ہے تو لہٰذا اب جو بھی کرنا ہے حافظ صاحب نے کرنا ہے، اور ہم نے حافظ صاحب کے فیض و کرم سے ہی جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں تک جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ اچھا، تو یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس مغالطے میں رہ گئی، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی مغالطے میں رہی۔ اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے مغالطے میں رہی؟ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تھا کہ بڑے یہ جہاں دیدہ اور تجربہ کار قسم کے سیاستدان ہیں، بڑی ان کی مقبولیت ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے الیکشن جیتنے ہیں، ہم تو انہیں بس لیول پلینگ فیلڈ ہم نے فراہم کرنی تھی، وہ ہم نے کر دیے، تو اب تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے، اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ یہ سنبھالیں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ یہی توقع تھی۔ یہ دراصل میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا اور اس پہ آرگومنٹ جو ہے وہ ہو رہے تھے، اور میں یہ بتا رہا تھا کہ جی مسلم لیگ نون اس مغالطے میں ماری گئی ہے، مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، وہ اس غلط فہمی میں جو ہے وہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ تو اس دوست نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا، اس نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اسی مغالطے میں رہ گئی ہے کہ ہماری نواز شریف سے بات ہو گئی ہے، ہماری میاں صاحب سے جو ہے وہ بات ہو گئی ہے۔ تو دونوں اسی مغالطے کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو نتائج ہیں اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی جو نیا منصوبہ ہے، جو نیا فرمان ہے، وہ یہ جاری ہوا ہے کہ یہ جو حکومت بنے گی اس سے اسٹیبلشمنٹ کی مکمل تائید و حمایت حاصل ہوگی، یہ ایک صفحے سے بھی کہیں آگے کی صورتحال ہوگی، اور اس میں جو ہے جیسے میں نے کہا
کہ اگر 2018 کے بعد تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اگر وہ ہائیبریڈ رجیم تھا تو یہ ہائیبریڈ رجیم پلس ہوگا، لہٰذا جو دوست یہ توقعات لگائے بیٹھے ہیں کہ آخری وقت میں پیپلز پارٹی سلپ ہو جائے گی، کہیں ادھر ادھر ہو جائے گی، دغا دے جائے گی، ہاتھ کر جائے گی، اگر شہباز شریف ہوتا تو شاید زرداری صاحب اس کے ساتھ ہاتھ کر بھی جاتے، کوئی بڑی بات جو ہے وہ نہیں تھی، لیکن میں نے جیسے کہا کہ پیپلز پارٹی یہ ووٹ شہباز شریف کو نہیں دے گی، بلکہ یہ ووٹ کسی اور کو دیے جائیں گے، کسی اور کی خواہش اور فرمائش پہ پیپلز پارٹی اس حکومت کو ووٹ بھی دے گی، سپورٹ بھی کرے گی، حکومت گرنے بھی نہیں دے گی، کسی موقع پہ عدم اعتماد بھی نہیں لائے گی۔ ہاں البتہ پیپلز پارٹی عوامی امنگوں کے مطابق اس حکومت پر ہلکی ہلکی تنقید کرتی رہے گی۔ جب مہنگائی ہوگی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس اور بجلی کے نرخ میں اضافہ ہوگا تو پیپلز پارٹی کہے گی کہ عوام پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، عوام پہ پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے، تاکہ عوام میں جو ہمدردیاں ہیں، جو مقبولیت ہے، جو ووٹ بینک ہے وہ برقرار رکھا جا سکے۔ تو یہ ہے کچھ منصوبہ، اب دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ بہت شکریہ۔